نبی کے وفادار بنو تو علی کے بھی وفادار بنو، حسن کے بھی وفادار بنو، حسین کے بھی وفادار بنو۔ وفاداری، آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، عاشق صحابہ ہوں، لیکن جب اہل بیت پاک کی بات آتی ہے تو ان کی زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ کیوں زبان آپ کی خاموش ہو جاتی ہے؟ کیا رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری اطرت اہل بیت، تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے؟ لیکن آج کل معاملہ عجیب ہو گیا ہے، لوگ اہل بیت کو چھوڑ دیے ہیں۔ اور یاد رکھنا، آپ کسی کو بھی پکڑیں، لیکن اگر آپ نے اہل بیت کو چھوڑا تو آپ کا رشتہ تاجدار کائنات سے کٹ گیا۔ اگر آپ نے اہل بیت کے خلاف زبان کھولی تو آپ بھلے ہی حاجی ہیں، نمازی ہیں، اے ٹو زیڈ آپ کوئی بھی ہوں، تو آپ کا رشتہ تاجدار کائنات سے کٹ گیا۔ اگر آپ نے مولا علی کے خلاف بکواس کی، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے خلاف بکواس کی، تو آپ کا رشتہ تاجدار کائنات سے کٹ گیا، کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے، الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر آپ واقعی میں سچا عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو آپ کو عاشق رسول کے ساتھ ساتھ عاشق پنجتن بھی بننا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور چیخ چیخ کر یہ کہتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، اور آپ کے دل میں پنجتن پاک کے خلاف بغض ہے، اہل بیت پاک کے خلاف بغض ہے، تو آپ سچے عاشق رسول نہیں، جھوٹے عاشق رسول ہیں، کیونکہ سچا عاشق رسول وہی ہوگا جو اہل بیت سے محبت کرے گا، کیونکہ نانا سے محبت، نواسے سے دشمنی، یہ تو سراسر دوگلاپن ہے۔ اس لیے اگر نانا سے محبت کے دعوے دار ہو تو نواسوں سے بھی محبت کرنا پڑے گا، علی سے بھی محبت کرنا پڑے گا، حسن سے بھی محبت کرنا پڑے گا، حسین سے بھی محبت کرنا پڑے گا، کیونکہ بزرگان دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اگر نبی سے محبت کرنا ہے تو پہلے حسین سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، تب جا کر تمہیں صحیح معنوں میں تم عاشق رسول کہلاؤ گے۔ اس لیے اگر عاشق رسول بننا ہو تو تمہیں عاشق رسول بننے کے ساتھ ساتھ عاشق پنجتن بھی بننا پڑے گا، عاشق اہل بیت بھی بننا پڑے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھے، پوری زندگی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، حقوق ادا کرے، لیکن اگر وہ بغض اہل بیت پہ مرا تو وہ کافر مرا ہو۔ علی کی غلامی میں اپنی زندگی وقف کر دو، حسنین کریمین کی غلامی میں اپنی زندگی وقف کر دو، پھر دیکھنا اللہ رب العزت تمہیں کیا کیا مرتبہ دیتا ہے، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور تمہارا آخرت بھی کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ حسنین کریمین وہی ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھوں پر لے کر چلتے تھے۔ حسنین کریمین وہی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو شہزادے آ کر کندھے پر بیٹھ جاتے تھے، اور جب تک امام علی مقام کندھے پر بیٹھے رہتے تھے نبی سجدے سے اپنے سر کو نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ کتنی محبت کرتے تھے آپ اپنے نواسوں سے، کتنی محبت کرتے تھے مولا علی سے، لیکن آج کل لوگ مولا علی کی ذات پر انگلی اٹھا رہے ہیں، حسنین کریمین کی ذات پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ کس لیے؟ یہ لوگ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، کیونکہ جس کا رشتہ اہل بیت سے کٹا اس کا رشتہ تاجدار کائنات سے کٹ گیا، اور جس کا رشتہ تاجدار کائنات سے کٹ گیا اس کی ساری عبادتیں، ساری ریاستیں بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے اگر نبی سے محبت کے دعوے دار ہو تو اہل بیت سے محبت کے دعوے دار بنو، اہل بیت سے محبت کرو، اور ایسی محبت کرو کہ تمہاری محبت دکھنی چاہیے، تمہارے گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے، تمہارے محلے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شخص عاشق اہل بیت ہے، یہ شخص عاشق پنجتن ہے۔ اس لیے اگر نبی کے وفادار بنو تو علی کے بھی وفادار بنو، حسن کے بھی وفادار بنو، حسین کے بھی وفادار بنو، اہل بیت پاک علیہ السلام کے وفادار بنو، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو بکر کے بھی وفادار بنو، عمر فاروق کے بھی وفادار بنو، عثمان غنی کے بھی وفادار بنو، صحابہ کے بھی وفادار بنو۔ اس لیے مسلمانوں اہل بیت پاک کے دامن کو تھام لو، کیونکہ جب کوئی سہارا کام نہ آئے گا تو علی کام آئیں گے، حسن کام آئیں گے، حسین کام آئیں گے۔
اور آپ کے آل کام آئیں گے، آپ کا گھرانہ کام آئے گا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ اہل بیت پاک کی طرف، لوٹ آؤ نبی کی طرف، لوٹ آؤ نبی کی اولاد کی طرف۔